أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ آج ہم ہیں تفسیر کے ساتھ سورۃ الاعراف کے ساتھ آغاز کریں گے آیت نمبر 94 سے 94 سے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وما اور نہیں ارسلنا ہم نے بھیجا فی قریۃ کسی بھی بستی میں من نبی کوئی بھی نبی، من زائدہ ہے تاکید کے لیے، کوئی بھی نبی، الا مگر اخذنا ہم نے پکڑ لیا اہلہا اس بستی کے رہنے والوں کو بالبأساء تنگی کے ساتھ، والضراء اور تکلیف کے ساتھ، لعلہم تاکہ وہ، لعل کا معنی کیا ہوگا؟ تاکہ ہم وہ، یضرعون گر گڑائیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت سے پہلے کئی ایسی اقوام کا تذکرہ کیا جن کے پاس اللہ کے نبی آئے لیکن انہوں نے اللہ کے نبیوں کی باتوں کو نہیں مانا، ایمان نہیں لائے۔ ایمان لانے والے بہت کم لوگ تھے، عام طور پہ لوگوں نے جھٹلایا، مذاق اڑایا، برا بھلا کہا۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جب بھی ایسا ہوا تو پھر ہم نے ان کے اوپر مصائب بھیجے، تکلیفیں بھیجیں، تنگی میں مبتلا کیا، اور مقصد کیا تھا کہ وہ گر گڑائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، ایمان لے آئیں۔ گویا کہ یہ مصیبتیں بھی ان کے فائدے کے لیے تھیں تاکہ وہ بڑے عذاب سے بچ جائیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرے مقام پہ کہ ہم ان کو قریبی عذاب میں مبتلا کرتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے، تاکہ وہ رجوع کر لیں، تاکہ اللہ سے توبہ کر لیں، تاکہ معافی مانگ لیں۔ تو اس آیت سے پہلے تذکرہ ہوا قوم نوح کا علیہ السلام، قوم عاد کا، قوم ثمود کا، قوم شعیب علیہ السلام کا، قوم لوط کا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے جب بھی کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا اور انہوں نے آگے سے کفر کیا، تکذیب کی، جھوٹا قرار دیا، تو ہم نے اس بستی کے رہنے والوں کو طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کیا۔ یہاں پہ دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، البأساء اور الضراء۔ البأساء یہ وہ تکلیف ہے جس کا تعلق مال سے ہے، مالی طور پہ تنگی، فقر و فاقہ، قحط وغیرہ، اور الضراء اس کا تعلق ہے انسانی جسم کے ساتھ، بیماری وغیرہ۔ تو ہم نے انہیں مالی طور پہ بھی تنگی میں مبتلا کیا اور جسمانی طور پہ بھی تکلیف اور تنگی میں مبتلا کیا۔ مقصد کیا تھا کہ لعلہم یضرعون، کہ مصیبتیں آنے کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ تو اس سے مجھے اور آپ کو یہ سبق ملا کہ اگر میرے گھر میں، آپ کے گھر میں تکلیفیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، تو وقت ہے کہ اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ سے توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے سامنے روئیں، گر گڑائیں۔ آیت نمبر 95 95، ثم پھر بدلنا ہم نے بدل کر دی، مکان سیئہ برائی کی جگہ، بدحالی کی جگہ، سیئہ کا معنی برائی، بدحالی، مکان جگہ، الحسنہ خوشحالی، اچھائی، حتیٰ یہاں تک کہ عفو وہ خوب بڑھ گئے، وقالو اور انہوں نے کہا، قد تحقیق، مسا چھوئی، پہنچی، آباءنا ہمارے باپ دادا کو، آبا جمع ہے ابن کی، ابن باپ، آبا باپ، دادا پردادا، الضراء کیا پہنچی؟ تکلیف، والسراء اور خوشی، سختی اور راحت، والضراء اور خوشی، سختی اور راحت، حتی یہاں تک کہ عفو وہ خوب بڑھ گئے، وقالو اور انہوں نے کہا، قد تحقیق مسا چھوئی، پہنچی، آباءنا ہمارے باپ دادا کو، آبا جمع ہے ابن کی، ابن باپ، آبا، باپ، دادا، پردادا، الضراء کیا پہنچی؟ تکلیف، والسراء اور خوشی،
فَأَخَذْنَاهُمْ تو ہم نے ان کو پکڑ لیا، فَأَخَذْنَا تو اخذنا ہم نے پکڑ لیا ہم ان کو، بغتتاً یکا یک، اچانک، وہم لا یشعرون بحالیہ جب کہ وہ لا یشعرون شعور نہیں رکھتے تھے۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ جب ان لوگوں نے جن کی طرف نبی آئے اپنے اپنے نبیوں کی تکذیب کی، انہیں جھوٹا قرار دیا، ان پہ ایمان نہ لائے، ان کا مذاق اڑایا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ رجوع کر لیں، تاکہ وہ توبہ کر لیں، لیکن یہاں سے بھی ان کی اصلاح نہ ہوئی، تو پھر اللہ رب العزت نے ان مصیبتوں کی جگہ پہ نعمتیں بھیجی، بدحالی کی جگہ پہ خوشحالی دی، برائی کی جگہ پہ اچھائی دی، بیماریوں کی جگہ پہ صحت و تندرستی سے نوازا، قحط کی جگہ پہ زمین کو زرخیز بنا دیا اور ان کو خوب فصل دی، پھل دیا، حتی عفو یہاں تک کہ وہ بڑھ گئے، وقالوا اور کہنے لگے قد مس آباءنا الضراء والسراء کہ پہلے ہمارے اوپر مصیبتیں آئیں، ٹینشنیں آئیں، پریشانیاں آئیں، بیماریاں آئیں، کیسالی آئی، اور اب خوشحالی خوشحالی ہے۔ تو یہ سب کچھ کوئی سزا نہیں ہے، یہ کوئی رب کا معاملہ نہیں ہے، یہ دنیا کا نظام ہی ایسے ہے، حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کبھی مصیبتیں آتی ہیں، کبھی خوشیاں ملتی ہیں، یہ زندگی کی روٹین ہے۔ انہوں نے سبق حاصل نہیں کیا بلکہ اس سب کو کیا قرار دیا؟ زمانے کے حوادث، زمانے کی روٹین، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اخذناہم بغتتاً، جب یہ صورتحال ہوئی کہ نہ وہ مصیبتیں آنے پہ ٹھیک ہوئے، نہ نعمتیں ملنے پہ انہیں احساس ہوا کہ نعمتیں بھیجنے والے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شرک کو ترک کر دینا چاہیے، کفر کو ترک کر دینا چاہیے، تو پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا بغتتاً، اچانک، یکا یک، پھر اللہ کا بڑا عذاب آیا۔ وہم لا یشعرون جب کہ ان کو شعور نہیں تھا، ان کو احساس نہیں تھا کہ کب اللہ کا عذاب آئے گا۔ نبی ڈراتے رہے کہ اللہ کا عذاب آئے گا، لیکن یہ ان کو احساس نہیں تھا کہ کب عذاب آئے گا، تو پھر یکا یک اللہ کا عذاب آیا۔ یہ دو آیتیں پیغام دے رہی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے کفار کو، اہل مکہ کو، دیگر تکذیب کرنے والوں کو، اور آج کے تکذیب کرنے والوں کو بھی، کہ ان لوگوں کے انجام سے عبرت حاصل کرو، ورنہ اگر تم ان کے راستے پہ چلو گے تو اللہ تعالیٰ کی پھر سنت ہے، اللہ کا پھر طریقہ کار ایک ہی ہے۔ آیت نمبر 96 وَلَوْ اور اگر انا بے شک اہل القریٰ بستیوں والے، القریٰ جمع ہے کس کی؟ قریۃ ان کی، یاد رہے یہاں پہ بستیوں سے مراد شہر اور بستیاں سب مراد ہیں، آمنو ایمان لے آتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لفتحنا البتہ ہم کھول دیتے، لام تاکید کے لیے، البتہ فتحنا ہم کھول دیتے، علیہم ان پہ، برکات کئی برکتیں، من السماء آسمانوں سے، والارض اور زمین سے، ولیکن اور لیکن، کذبوا انہوں نے تکذیب کی، انہوں نے جھٹلایا، فاخذناہم تو ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ یہ کتنے الفاظ ہیں؟ 3، فا تو، اخذنا ہم نے پکڑ لیا، ہم انہیں، بما کانوا یکسبون ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کماتے تھے، ان گناہوں کی وجہ سے جو وہ کماتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں وعدے کیا کہ یہ بستیوں والے جن کا برا انجام ہوا، نوح علیہ السلام کی قوم، ان کی بستی،
ہود علیہ السلام کی قوم اور ان کی بستی، صالح علیہ السلام کی قوم اور ان کی بستی، شعیب علیہ السلام کی قوم اور ان کی بستی، لوط علیہ السلام اور ان کی قوم اور ان کی بستی، اگر یہ لوگ ایمان لے آتے کس پہ؟ اللہ کے رسولوں پہ، اللہ تعالیٰ پہ، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں پہ، اللہ کے فرشتوں پہ، روز آخرت پہ، تقدیر پہ، اگر یہ لوگ ایمان لے آتے واتقوا اور تقوی اختیار کرتے۔ تقوی سے مراد یہاں پہ کیا ہوگا؟ نیک اعمال بجا لاتے، فرائض و واجبات پہ عمل پیرا ہوتے اور کفر سے دور رہتے، شرک سے دور رہتے، کبیرہ گناہوں سے دور رہتے۔ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، پھر کیا ہوتا؟ لفتحنا علیہم، تو البتہ ہم ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ آسمان سے بارش نازل ہوتی، بارش بھی کون سی؟ فائدہ دینے والی، بارش بھی وہ جس کی ضرورت ہے، بارش بھی اس موسم میں جس موسم میں اس کی ضرورت ہے۔ والارض، اور زمین کی برکتیں، مثال کے طور پہ زمین سے خوب فصل اگتی، پھل نکلتا، اور زمین کے دیگر خزانے بھی سامنے آتے، مثال کے طور پہ سونا، چاندی، گیس، پٹرول وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ واضح کر دیا کہ اگر آپ اللہ کی برکتیں سمیٹنا چاہتے ہیں، اللہ کی طرف سے برکتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کیا کریں؟ صحیح معنوں میں ایمان لے کر آئیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے ایمان کو شرک وغیرہ سے دور رکھیں، اپنے ایمان کو شکوک و شبہات سے دور رکھیں، واتقوا، اور متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، کبیرہ گناہوں سے دور رہنے والے بن جائیں، سود سے دور رہیں، لوگوں کو ناجائز طور پہ قتل کرنے سے دور رہیں، جادو سے دور رہیں، یتیموں کا مال کھانے سے دور رہیں، اور دیگر جو کبیرہ گناہوں سے دور رہیں، اور تقوی میں داخل ہے فرائض و واجبات میں عمل کریں، 5 وقت کی نمازیں پڑھیں، رمضان کے روزے رکھیں، حج کریں۔ تو جب یہ کام آپ کریں گے، اللہ تعالیٰ کی برکتیں آپ پہ نازل ہوں گی، بلکہ اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن لوگوں نے ایمان کو اختیار نہیں کیا، لوگوں نے تقوی کو اختیار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ تکذیب کی، اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، اللہ کے نبیوں کو جھوٹا قرار دیا۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا، یعنی کہ عذاب میں مبتلا کیا۔ کیوں؟ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ناجائز عذاب نہیں دیتا، اللہ کسی پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور اس میں تنبیہ ہے آپ علیہ السلام کے زمانے کے کفار کے لیے اور آج کے کفار کے لیے، کہ اگر اللہ کے نبیوں کی تکذیب کی جائے گی تو پھر اللہ کا عذاب نازل ہوگا دنیا میں ورنہ آخرت میں۔ آیت نمبر 97 افامینہ، پس کیا بے خوف ہو گئے ہیں؟ حمزہ استفہام کا اس کا معنی کیا ہوگا؟ کیا، فا کا معنی پس، امینہ بے خوف ہو گئے ہیں، اہل القریٰ، بستیوں والے، ان یاتیہم، اس بات سے کہ، ان کا معنی کیا ہوگا؟ کہ، یاتی آئے، ہم ان کے اوپر، ان کے پاس، باسنا، ہمارا عذاب، باس کا معنی کیا ہوگا؟ عذاب، نہ ہمارا، بیاتن، رات کو، وہم نائمون، جب کہ وہ حالیہ ہے، جب کہ حالانکہ ہم وہ نائمون، سوئے ہوئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سوال کیا، اور سوال کرنے کا مقصد ڈانٹ پلانا ہے کہ کیا بستیوں والے، شہروں والے جو اللہ کے نبیوں کی تکذیب کر رہے ہیں، کیا یہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ کہیں ان کے اوپر اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اور عذاب بھی اس وقت جب کہ سوئے ہوئے ہوں، ان کو شعور ہی نہ ہو، غفلت میں ڈوبے ہوئے ہوں۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 98 میں 98 میں، اب امین اہل القریٰ، ابا، اور کیا، حمزہ کا معنی کیا ہے؟ کیا، واو کا معنی اور کیا، آمین ابھی خوف ہو گئے ہیں اہل القریٰ، بستیوں والے،
اس بات سے کہ ان یاتیہم کہ آئے ان کے اوپر ان کے پاس باسنا ہمارا عذاب ضحن دن چڑھے، چاش کے وقت دن چڑھے، وہم یلعبون جبکہ وہ کھیل رہے ہوں۔ اللہ کا عذاب رات کو سوئے ہوئے بھی آ سکتا ہے اور اللہ کا عذاب دن چڑھے بھی آ سکتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جب ہم جاگ رہے ہوں گے تب عذاب آیا تو ہم سنبھل جائیں گے، ہم بھاگ کھڑے ہوں گے، ہم بچ جائیں گے۔ اللہ کے عذاب سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ افامنوا مکر اللہ، بار بار سوالی انداز ہے، استفہامی انداز ہے۔ کیا افامنوا پس کیا یہ بے خوف ہو گئے ہیں مکر اللہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے، فلا یأمنوا پس نہیں بے خوف ہوتے مکر اللہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے الا القوم الخاسرون مگر وہ لوگ جو خسارے میں پڑنے والے ہوں، جو نقصان اٹھانے والے ہوں۔ اللہ رب العزت نے خبردار کیا کہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچ کر رہو، اور اللہ کی خفیہ تدبیر کن کے خلاف ہوتی ہے؟ جو اپنے آپ کو خود ہی نقصان میں رکھنے والے ہوں، جو خود ہی اپنے آپ کو نقصان میں مبتلا کرنے والے ہوں۔ اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پہ انسان گناہ کرے اور اللہ فوری طور پہ ہلکی پھلکی سزا دینے کی بجائے اس کو مزید نعمتیں دے۔ اب یہ کیا سمجھتا ہے کہ اللہ میرے اوپر راضی ہے، یہ کیا سمجھتا ہے میں بڑی شاندار زندگی گزار رہا ہوں، جبکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے کیا ہے؟ خفیہ تدبیر ہے کہ یہ ان نعمتوں میں ایسے ہی غرق رہے گا، مدہوش رہے گا، اچانک اللہ کا عذاب آئے گا۔ اس لیے اہل ایمان کے لیے چھوٹی چھوٹی مصیبتیں خیر کا باعث ہیں۔ ان مصیبتوں کے آنے کی وجہ سے اسے سنبھلنے کا موقع ملتا ہے، توبہ کرنے کا موقع ملتا ہے، استغفار کرنے کا موقع ملتا ہے، اور صبر کرنے کی وجہ سے، ان مصائب پہ صبر کرنے کی وجہ سے گناہ جڑتے ہیں، برائیاں ختم ہوتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 100 اولم یہدی، اور کیا، اور کس کا معنی؟ واو کا، حمزہ کا معنی کیا؟ یہ سب جو استفہام آ رہا ہے یہ توبیخ کے لیے ہے، ڈانٹ پلانے کے لیے۔ اور کیا لم یہدی نہیں واضح ہوئی، للذین ان لوگوں کے لیے، للذین دو الفاظ ہیں لام اور الذین، ان لوگوں کے لیے جو یارثون الارض زمین کے وارث بنتے ہیں، من بعد اہلھا اس زمین پہ رہنے والوں کے بعد۔ کیا چیز واضح نہیں ہوئی؟ لم یہدی کا فاعل کیا ہے؟ اللہ نشاء، اللہ، اور ان اصل میں کیا ہے؟ انہو، کہ بے شک بات یہ ہے، ضمیر شان، بے شک بات یہ ہے کہ لو اگر نشاء ہم چاہیں، اصبناہم تو ہم ان کو سزا دیں، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، وَنَطْبَعُ اور ہم مور لگاتے ہیں، عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پہ، قلوب قلب ان کی جمع ہے، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ پس وہ نہیں سنتے، پس یہ نہیں سنتے۔ اللہ رب العزت اس آیت میں بھی ڈانٹ پلا رہے ہیں ان لوگوں کو جو زمین پہ آباد ہوتے ہیں، زمین پہ رہتے ہیں، کہ کیا یہ بھول جاتے ہیں کہ اس زمین پہ ان سے پہلے بھی کچھ لوگ رہتے تھے، یہ ان کے وارث بنے ہیں، من بعد اہلھا ان کے ہلاک ہو جانے کے بعد، ان کے اوپر عذاب آ جانے کے بعد یہ ان کے وارث بنے ہیں۔ تو یہ ان کے انجام سے عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ یہ کیوں نہیں سوچتے آج زمین پہ رہنے والے کہ اگر اللہ چاہے تو ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لے، اللہ چاہے تو ان کو سزا دے جیسے اللہ نے پہلی قوموں کو سزا دی تھی، جیسے اللہ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو سزا دی تھی، جیسے اللہ نے ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی اقوام کو سزا دی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنَطْبَعُ اور ہم مور لگاتے ہیں ان کے دلوں پہ، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ پس یہ نہیں سنتے۔ کیا نہیں سنتے؟ حق کا پیغام،
نہیں سنتے انبیاء کرام علیہ السلام کی گفتگو، نہیں سنتے اللہ کا کلام. مقصد یہاں پہ ہے کہ ایسا نہیں سنتے کہ جس سے ان کو ہدایت ملے، جس سے غور و فکر کرنے کا موقع ملے. آیت نمبر 101 تلک القریٰ، یہ بستیاں ہیں. القریٰ قریۃ کی جمع، یہ بستیاں ہیں. نقص، ہم بیان کرتے ہیں، علیک، آپ پہ، آپ کے سامنے، من انبائها، ان کی کچھ خبریں. کچھ کس کا معنی ہے؟ من تبعیضیہ کا. انباء جمع ہے کس کی؟ نبا ان کی. نبا ان کسی اہم خبر کو کہتے ہیں. انبائها، ہاں سے مراد کیا؟ یہ بستیاں. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، یہ تین الفاظ ہیں، واو لام قد، اور البتہ تحقیق، جاءت، آئے، ہم ان کے پاس، رسولہم ان کے رسول، رسول جمع ہے کس کی؟ رسول ان کی، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، واضح نشانیوں کے ساتھ. فما، پس نہیں، کانو، وہ ہوئے، پس وہ نہیں تھے، لیؤمنو، کہ وہ ایمان لائیں، بما، اس چیز پہ، کذبو، جس کو جھٹلا چکے تھے، من قبل، اس سے پہلے. کذالک، اسی طرح، یطبع اللہ، اللہ مور لگاتا ہے، علی قلوب الکافرین، کافروں کے دلوں پہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بستیاں ہیں. کون سی بستیاں؟ جن کا تذکرہ ہو چکا پہلے، جناب نوح، جناب ہود، جناب سمود، جناب صالح، جناب شعیب اور جناب لوط علیہ السلام کی قومیں اور بستیاں. فرمایا یہ بستیاں ہیں. جب کہ ہم آپ کے سامنے ان کی کچھ باتیں بیان کرتے ہیں، تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ کیوں بیان کرتے ہیں؟ تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، تاکہ لوگ اپنی اصلاح کریں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان لوگوں کے پاس ان کے رسول آئے تھے، واضح دلائل لے کر، واضح نشانیاں لے کر، واضح معجزات کے ساتھ. رسولوں کے بیان کرنے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں تھی، حق ملنے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں تھی، لیکن وہ لوگ ضدی تھے، اڑ گئے. جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے تھے، دوبارہ اب اپنے موقف کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے. اسی طرح اللہ تعالیٰ مور لگا دیتا ہے کافر لوگوں کے دلوں پہ. کس طرح؟ جیسے ان لوگوں کے دلوں پہ مور لگائی کہ جب حق آیا انہوں نے نہیں مانا، جب حق آیا تو انہوں نے اس کا مذاق اڑایا، جب حق آیا تو اس کے معاملے میں انہوں نے تکذیب کا راستہ اختیار کیا، تو پھر اللہ نے مور لگا دی. آیت نمبر 102 وما، اور نہیں، وجدنا، ہم نے پایا، لِأَكْثَرِهِمْ، ان میں سے اکثر کے لیے، ان میں سے زیادہ تر کے لیے، من عہد، کسی قسم کا عہد. من زیادہ ہے توکید کے لیے، کسی قسم کا عہد. وَإِن وَجَدْنَا، اور بے شک ہم نے پایا. ان کا معنی کیا ہے؟ بے شک، کیونکہ اصل میں یہ ان تھا. اور بے شک ہم نے پایا ان اکثر ان میں سے زیادہ تر کو، لفاسقین، البتہ نافرمانی کرنے والا. اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں میں سے تو زیادہ تر لوگ ہیں وہ ایسے ہیں کہ ہم نے ان کے پاس کسی قسم کا عہد نہیں پایا. مراد یہ عہد کی پاسداری، وعدے کو پورا کرنے کا جذبہ، یہ چیز ہم نے ان میں نہیں پائی. بس وعدہ کر لیا اور پھر اس کو نظر انداز کر دیا. مثال کے طور پہ اگر اللہ کی طرف سے چھوٹی موٹی تکلیف آئی تو اپنے نبی سے کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ اس مصیبت کو اٹھا لے، پھر ہم ایمان لے آئیں گے. اللہ مصیبت کو اٹھا لیتا نبی کی دعا پہ، اور اس کے بعد وہ اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہنے ہم نے ان میں سے زیادہ تر کے پاس یہ چیز نہیں پائی. کون سی چیز؟ عہد کی پاسداری کرنا. وَإِن وَجَدْنَا، بے شک ہم نے پایا ان میں سے زیادہ تر کو، لفاسقین، البتہ فاسق، یعنی کہ عہد کو پورا نہ کرنے والا، عہد کر کے عہد کی خلاف ورزی کرنے والا. اس ایسے ہی بھی پتہ چلا کہ وعدہ کر کے وعدہ پورا نہ کرنا
یہ بڑی خطرناک چیز ہے. آیت نمبر 103 ثم پھر باسنا ہم نے بھیجا من بعدہم ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا اپنی آیتوں کے ساتھ الی فرعون و ملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف فظلموا بہا پس انہوں نے ظلم کیا ان کے ساتھ فانظر پس تو دیکھ کیفا کیسے کانا تھا یا کیسے ہوا عاقبت انجام المفسدین فساد کرنے والوں کا. اللہ تعالیٰ اس آیت میں وعدے کر رہے ہیں کہ یہ نبی جن کا تذکرہ پہلے ہو چکا ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کیا بنا کر؟ نبی بنا کر، رسول بنا کر، بآیاتنا اپنی نشانیاں دے کر. بھیجا کس کی طرف؟ فرعون اس کے سرداروں کی طرف. فظلموا بہا انہوں نے ان نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا، مراد کیا؟ کفر کیا. ان نشانیوں کی قدر نہیں کی، ان نشانیوں پہ ایمان نہیں لائے. فانظر پس آپ دیکھیں، دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ غور کریں. آپ غور کریں کہ کیف کانا کیسا تھا عاقبت و انجام المفسدین ان فساد کرنے والوں کا. سب سے بڑا فساد کیا تھا؟ ان کا کفر، شرک، اللہ کے نبیوں کی تکذیب کرنا، اللہ کے نبیوں کو جھوٹا قرار دینا. آیت نمبر 104 وقال موسیٰ اور موسیٰ نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام یا فرعون اے فرعون انی بے شک میں، انہ کا معنی بے شک، یا کا معنی میں، بے شک میں رسول بھیجا ہوا ہوں من رب العالمین جہانوں کے رب کی طرف سے. العالمین جمع ہے کس کی؟ عالمن کی. عالمن ایک جہان، العالمین کئی جہان. میں جہانوں کے رب. رب کس کو کہتے ہیں؟ جو خالق ہو، مالک ہو، رازق ہو، سب امور کی تدبیر کرنے والا ہو. تو موسیٰ علیہ السلام اس آیت کے مطابق فرعون سے مخاطب ہیں، فرعون سے گفتگو کر رہی ہیں اور اسے بتا رہے ہیں کہ میں رب العالمین کا نمائندہ بن کر، رب العالمین کا قاصد بن کر، رسول بن کر تمہارے پاس آیا ہوں. یعنی کہ اللہ کا پیغام لے کر تمہارے پاس آیا ہوں. حقیقن کا تعلق ہے رسول سے کہ نمبر 1 تو میں رسول ہوں، نمبر 2 میں اس لائق ہوں. اور دوسرا یہ کہ آپ کہہ سکتے ہیں حقیقن سے پہلے انا مقدر ہے کہ میں، انا حقیقن، کہ میں حقیقن قائم ہوں اس بات پہ، میں لائق ہوں اس بات کے. تو میں قائم ہوں اس بات پہ کہ اللہ اقول علی اللہ، کہ میں نہ کہوں اللہ پہ الا الحق مگر حق. قد تحقیق جیتو میں آیا کم تمہارے پاس بینہ، یہ 2 الفاظ ہیں با اور بینہ. تو با کس کے بعد آئی ہے؟ جیتو کے بعد. تو معنی کیا ہو جائے گا؟ جیتو کا پہلے معنی ہم نے کیا آیا، اب با کی وجہ سے معنی کیا ہو جائے گا؟ میں لایا. بینہ واضح دلیل، واضح نشانی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، میں تمہارے پاس واضح نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے. فارسل پس تو بھیج دے، معیہ میرے ساتھ. 2 الفاظ ہیں مع اور یا. میرے ساتھ بھیج دے کن کو؟ بنی اسرائیل کو. یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اپنی گفتگو جاری رکھے ہوئے ہیں اور فرعون سے کہہ رہے ہیں کہ میں اس بات پہ قائم ہوں اور اس سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا کہ میں نے اللہ کے ذمے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں لگانی. میں وہی پیغام دوں گا جو اللہ نے مجھے دیا ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے ایسی کوئی بات کر دوں جو اللہ نے نہ کہی ہو. پھر یہ کہا کہ میں آپ لوگوں کے پاس اپنے رب کی طرف سے واضح نشانی لے کر آیا ہوں. ان نشانیوں کا آگے تذکرہ ہوگا. مثال کے طور پہ کیا نشانی لے کر آئے تھے؟ عصا جو ان کا کیا بن جایا کرتا تھا؟ سانپ بن جایا کرتا تھا. اور یہ کوئی جادو کا نتیجہ نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. فارسل معی بنی اسرائیل، تو تم میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے. کہاں؟ شام کی طرف.
اور یہ گفتگو کہاں ہو رہی ہے؟ مصر میں، کیونکہ بنی اسرائیل جناب یوسف علیہ السلام کے زمانے میں کہاں آ گئے تھے؟ مصر آ گئے تھے، اور مصریوں نے آہستہ آہستہ ان کو کیا بنا لیا؟ غلام بنا لیا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا، ان کے اوپر ظلم کرتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جہاں توحید کی دعوت دے رہے ہیں، وہاں پہ یہ پیغام بھی دے رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو فرعون آزاد کر دے، ان کو میرے ساتھ بھیج، تجھے حق نہیں ہے کہ تو ان کو غلام بنا کر رکھے۔ آیت نمبر 106 106، قال، اس نے کہا، کس نے؟ فرعون نے کہا، ان اگر کنتا، تو ہے، جیتا بآیت، اگر تو کوئی نشانی لے کر آیا ہے، جیتا تو آیا ہے، با کا معنی کیا؟ با جب جیتا کے بعد آگے معنی کیا کہ لایا، آیت میں کوئی نشانی، اگر تو کوئی نشانی لے کر آیا ہے، فاتی، پس تو لا بہا، اس نشانی کو۔ یہاں پہ بھی ایتی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو آ، اتا وہ آیا، ایتی تو آ، اس کے بعد کیا آ گئی؟ با، تو معنی کیا ہو گیا؟ لا، پس تو لا ہا، اس نشانی کو، ان اگر کنتا تو ہے، من الصادقین، سچ کہنے والوں میں سے۔ فرعون کہتا ہے کہ آپ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، رسول ہونے کا دعویٰ کیا، اور یہ کہا کہ آپ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، کوئی نشانی، کوئی معجزہ، اگر تو سچا ہے تو کوئی نشانی سامنے لا، جس سے پتہ چلے کہ واقعی تو اللہ کا نبی ہے، واقعی اللہ کا رسول ہے۔ فَأَلْقَى، پس اس نے ڈال دیا، پھینک دیا، عصاہ، اپنے عصا کو، اپنی لاٹھی کو۔ فَإِذَا، تو اچانک، اذا یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں اذا فجائیہ، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اچانک کا، یکا یک۔ فَإِذَا، تو یکا یک، ہیا، وہ کیا؟ وہ لاٹھی، ثعبان، اژدہا تھی، مبین، واضح طور پہ۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ واضح کیا کہ جب فرعون نے نشانی مانگی تو موسیٰ علیہ السلام نے نشانی پیش کر دی۔ نشانی کیا تھی؟ کہ انہوں نے اپنے عصا کو زمین پہ پھینکا تو وہ عصا جو لکڑ کا تھا وہ کیا بن چکا تھا؟ ایک بڑا اژدہا، واضح طور پہ سانپ بن چکا تھا، اور چھوٹا سانپ نہیں بلکہ بڑا سانپ۔ وَنَزَعَ، اور اس نے نکالا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، یدہ، اپنا ہاتھ، یعنی کہ اپنا ہاتھ باہر نکالا، فَإِذَا، تو اچانک، یہ بھی اذا فجائیہ ہے، یکا یک، اچانک، دفعتاً، ہیا، یہ کیا؟ ہاتھ، بیضاء، سفید تھا، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے۔ للناظرین دو الفاظ ہے، لام الگ ہے، ناظرین الگ ہے۔ لام کا معنی کے لیے، ناظرین دیکھنے والے، ناظرین جمع کس کی؟ ناظرین کی۔ ناظرین تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کر لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ناظرین کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں یہ والا پروگرام، مراد کیا؟ دیکھنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اب اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام کی دوسری نشانی کا تذکرہ کیا۔ پہلی نشانی کیا تھی؟ کہ سانپ جو کہ عصا جو کہ لکڑی کا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام جب زمین پہ پھینکتے ہیں تو بہت بڑا سانپ اور اژدہا بن جاتا ہے۔ اور دوسری نشانی یہ کہ اپنا ہاتھ جب وہ باہر نکالتے ہیں، اپنی یعنی کہ گریبان سے نکالتے ہیں باہر، اپنی قمیض سے باہر نکالتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ سفید، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے واضح طور پہ سفید ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا اپنا رنگ کون سا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کا اپنا رنگ کیا تھا؟ گندمی تھا، گندمی پیارا رنگ، لیکن ہاتھ کیا ہے؟ سفید۔ ہاتھ کیا ہے؟ سفید ہے، روشن۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی مختلف قسم کی روشنی تھی، جس کو یہاں پہ معجزہ نشانی قرار دیا گیا ہے، اور جس کو دیکھ کے مخالفین بھی حیران ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 109 قال الملأ، کہا سرداروں نے،
من قوم فرعون، فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، انا بے شک ہذا یہ، لساحر البتہ ایک جادوگر ہے، علیم ماہر قسم کا، ماسٹر ہے، یہ ہے جادوگر لیکن عام جادوگر نہیں، علیم ماسٹر، ماہر، اپنے فن میں مہارت رکھنے والا، یرید یہ چاہتا ہے، ان یہ کہ یخرج نکال دے تم کو، من ارضکم تمہاری زمین سے، فماذا تو کیا، تأمرون تم حکم دیتے ہو، کیا تم مشورہ دیتے ہو۔ ان دو آیتوں میں اللہ نے واضح کیا کہ فرعون کی قوم کے سرداروں کا تبصرہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں، لیکن ہلکے پھلکے جادوگر نہیں ہیں، بہت بڑے جادوگر ہیں، اس معاملے میں بے مثال مہارت رکھتے ہیں۔ اور جادو پیش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یرید یہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے وطن سے نکال دیں، تمہارے وطن سے نکال کر یہاں پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ فماذا تأمرون، اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ فرعون مشورہ مانگ رہا ہے، فرعون کہتا تم کیا مشورہ دیتے ہو، کیا حکم دیتے ہو؟ دیکھیے پروپیگنڈا علماء کرام کے خلاف، علماء حق کے خلاف، آج بھی ایسا ہی پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام توحید لے کر آئے، بھلا کرنا چاہا فرعون اور اس کی قوم کے ساتھ، ان کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہا، اقتدار نہیں مانگا انہوں نے، لیکن ان پہ الزام لگا دیا گیا ہے کہ یہ آدمی جادوگر ہے اور جادو پیش کرنے کا مقصد تمہیں تمہارے وطن سے نکالنا ہے۔ ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں تو پھر پبلک ساتھ دے گی کس کا؟ اپنے بادشاہ کا، فرعون کا۔ آیت نمبر 111 111، قالو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، ارجہ تو اس کو لیٹ کر دے، اس کو مہلت دے، اس کا معاملہ لیٹ کر دے، وَأَخَاهُ اور اس کے بھائی کو مہلت دے، وَأَرْسِلْ اور تو بھیج، فِي الْمَدَائِنِ شہروں میں، حاشرین جمع کرنے والے، یَأْتُوکَ وہ تیرے پاس آئیں گے، یا تو آئیں گے کا تیرے پاس، آگے کیا آگے با، اب مانا کیا ہو گیا؟ وہ تیرے پاس لائیں گے، کل ساحرین ہر ایسے جادوگر کو، علیم جو بہت علم رکھنے والا ہوگا، جو ماسٹر ہوگا، جو ماہر ہوگا۔ فرعون نے اپنے وزیروں سے، اپنے سرداروں سے مشورہ مانگا تھا، تو یہ ان کی طرف سے مشورہ آ گیا ہے کہ فی الحال آپ موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون علیہما الصلوۃ والسلام ان کا معاملہ لیٹ کر دیں، اور شہروں میں آپ بھیجیں ان کو جو جمع کرنے والے ہوں۔ کیا جمع کرنے والے ہوں؟ جادوگروں کو آپ مختلف شہروں میں بھیج دیں، ایسے لوگ جو اس شہر کے بڑے بڑے جادوگروں کو آپ کے پاس لے کر آئیں۔ حاشرین جمع کرنے والے کس کو؟ جادوگروں کو جمع کرنے والے۔ تو یہ جمع کرنے والے جو ہیں آپ کے پاس ماہر قسم کے جادوگروں کو لے کر آئیں گے، تو جادو کا توڑ جادو سے ہوگا۔ موسیٰ جادوگر ہے، نعوذ باللہ، اور یہ بھی جادوگر ہوں گے، جادو کا توڑ جادو سے ہوگا اور ہمیں غلبہ مل جائے گا۔ وجاء السحرۃ اور آئے جادوگر، السحرہ جمع کس کی؟ ساحر کی۔ آئے جادوگر فرعون کس کے پاس؟ فرعون کے پاس۔ قالو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ جادوگروں نے، انا بے شک، لنا ہمارے لیے، یہ دو الفاظ ہیں، لام اور نا۔ لام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کے لیے، اور نا ہم، بے شک ہمارے لیے، لاجرن البتہ اجرت ہوگی، البتہ اجرت ہوگی، ان اگر کننا ہم ہوئے، نحنو ہم، الغالبین غالب آنے والے۔ یہ جادوگر فرعون کے پاس پہنچ چکے ہیں، اور انہوں نے آتے ہی اپنا مطالبہ فرعون کے سامنے رکھ دیا ہے کہ ہم اپنا فن پیش کریں گے اور موسیٰ کو شکست دیں گے علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ کیا ہمیں
اس پہ کوئی اجرت ملے گی, کوئی معاوضہ ملے گا اگر ہم غالب آ جائیں, اگر ہم جیت جائیں گے, موسیٰ کو شکست دے دیں؟ قال, اس نے کہا, کس نے؟ فرعون نے. نام, ہاں. کیا مطلب ہاں؟ اجرت ملے گی, معاوضہ ملے گا. وَإِنَّكُمْ, اور بے شک تم, لا من المقربین, البتہ قریب کیے ہوئے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے. صرف اجرت نہیں ملے گی بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم میرے مقرب بن جاؤ گے, میرے خاص لوگوں میں سے ہو جاؤ گے. تمہارا میں خیال رکھا کروں گا, تمہارا مجھ سے رابطہ قائم ہو جائے گا. آیت نمبر 115, 115. قالوا, انہوں نے کہا, کنہوں نے؟ جادوگروں نے. یا موسیٰ, اے موسیٰ, اما ان تلقیا, یا تو آپ ڈالیں, یا تو آپ ڈالیں, اما یا, ان تلقیا یہ کہ آپ ڈالیں, و اما اور یا, ان نکون ہم ہوتے ہیں, نحن الملقین ہم ہوتے ہیں ڈالنے والے. الملقین ڈالنے والے, یہ اصل میں کیا تھا؟ القا یلقی, اس سے ہے ملقین, اس کی جمع ہے ملقین. تو جادوگر جمع کیے جا چکے, ان کے فرعون سے مذاکرات ہو چکے, فرعون کے ساتھ معاہدہ ہو چکا. اب وہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہیں, میدان میں مقابلہ ہو رہا ہے اور پورا شہر جمع ہے. تو یہ آگے کہہ رہے ہیں, اے موسیٰ, آپ پہلے اپنا جادو پیش کریں گے کہ پہلے ہم پیش کریں؟ گویا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو موقع دے رہے ہیں کہ پہلے آپ اپنا جادو پیش کر لیں, ورنہ پھر ہم ہوں گے پیش کرنے والے. النکونہ میں بھی رکنا میں نے کیا ہوتا ہے؟ ہم ہوں گے, نحنو ہم, تو ہم ہی ہوں گے ملقین ڈالنے والے, پیش کرنے والے. کیا پیش کرنے والے؟ جو ہمارے پاس ہے, جو ہماری مہارت ہے. اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ پیش کریں, کہ جو آپ کا عصا, ہم نے سنا ہے کہ آپ ایک ڈنڈا, ایک عصا زمین پہ پھینکتے ہیں تو سانپ بن جاتا ہے, اور آپ اپنا ہاتھ نکالتے ہیں تو روشن ہو جاتا ہے. یہ اپنا فن آپ پہلے پیش کریں گے یا ہم اپنا فن پہلے پیش کریں؟ آیت نمبر 116, 116. قال, اس نے کہا, کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے. القو, تم ڈالو, یہ کہ تم اپنا فن پیش کرو. فلما, پس جب, القو, انہوں نے ڈالا, سحروا, تو انہوں نے جادو کر دیا, آیون الناس, لوگوں کی آنکھوں پہ. آیون جمع ہے کس کی؟ عین, ان کی آنکھ. واسترہبوا, اور انہوں نے خوب خوف زدہ کیا, ہم ان کو, کن کو؟ لوگوں کو. وجاؤ, اور وہ لے کر آئے, بسحر عظیم, ایک عظیم جادو. اللہ تعالی نے واضح کیا کہ ان لوگوں نے اپنا فن پیش کیا, زمین پہ رسیاں پھینکی, زمین پہ ڈنڈے اور عصا, یہ چیزیں پھینکی, تو یہ چیزیں, رسیاں دوڑ رہی ہیں, اور یہ عصا بھی, یہ بھی دوڑ رہے ہیں, ان کی رسیاں وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اصل میں کیا تھا؟ آنکھوں پہ جادو کیا گیا تھا, ورنہ وہ رسیاں ابھی تک رسیاں ہی تھیں اور وہ ڈنڈے ڈنڈے ہی تھے. رسیوں نے, ڈنڈوں نے سانپ کی شکل اختیار نہیں کی, لیکن لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا گیا. لوگ یہ محسوس کر رہے تھے کہ جیسے وہ سانپ ہیں اور دوڑ رہے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دوسرے مقام پہ, یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی انہوں نے جادو کیا, اور موسیٰ علیہ السلام کو لگ رہا تھا جادو کی وجہ سے کہ یہ چیزیں دوڑ رہی ہیں. تو اپنی طرف سے بہت بڑا جادو انہوں نے پیش کیا, اپنے فن کا مظاہرہ کیا. آیت نمبر 117, 117. وَأَوْحَيْنَا, اور ہم نے وحی کی, اِلَى موسیٰ, موسیٰ کی طرف, ان, یہ کہ, القی, تو ڈال, عصا کا, اپنا عصا,
آپ پھینکیں اپنا عصا، اپنی لاٹھی. فَإِذَا، پس اچانک، اذا کون سا فجائیہ، اچانک، یکا یک، دفعتن، اچانک، ہیا وہ کیا، وہ عصا، تلقف نگل رہا تھا، ما یافکون وہ چیز جس کو وہ گھڑ رہے تھے، جس کو وہ بنا رہے تھے. اللہ نے وعدہ کیا اس آیت میں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ آپ اپنا عصا پھینکیں، ڈریے نہیں، پھینکیے آپ. جب انہوں نے پھینکا تو وہ سانپ کی شکل اختیار کر گیا، اور انہوں نے جو چیزیں پھینکی تھیں یہ سانپ جو ہے، یہ عصا جو ہے ان کو نگلنے لگا. آیت نمبر 118 118 فوقع، تو واقع ہو گیا، ثابت ہو گیا. فا کا معنی تو، واقع کا معنی واقع ہو گیا، ثابت ہو گیا. الحق کو حق، و باطل، اور باطل ہو گیا، ما کانوا یعملون وہ بنایا کرتے تھے، وہ جادو جو بنایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے ان جادوگروں کی چیزوں کو نگل لیا تو حق واضح ہو گیا سب کے سامنے، اور باطل ہو گیا، ختم ہو گیا وہ جادو جو وہ پیش کر رہے تھے، جو عمل وہ کر رہے تھے. آیت نمبر 119 119 فغلبوا، فا کا معنی کیا، تو، غلبوا وہ مغلوب ہو گئے. کون؟ ایک اس کا مطلب ہو سکتا ہے جادوگر، اور دوسرا یہ کہ فرعون اور فرعون کی جادوگر اور پوری قوم. فغلبوا تو کیا ہو گیا، مغلوب ہو گیا، شکست کھا گیا. ہنالک، اس جگہ، اس وقت. وانقلبوا، اور وہ پلٹے، اور وہ مڑے، واپس آئے، صاغرین، ذلیل و رسوا ہو کر. صاغرین جمع ہے صاغرون کی. وَأُلْقِيَ، اور ڈال دیے گئے یہ جادوگر، ساجدین، اس حال میں کہ سجدہ کرنے والے، سجدہ کرنے کی حالت میں. اللہ نے یہاں پہ رزلٹ کا اعلان کیا ہے کہ حق جو ہے وہ واضح ہو گیا، سب کے سامنے آ گیا، سب نے جان لیا کون سچا اور کون جھوٹا ہے. تو وہاں پہ فرعون اور اس کے لشکر، فرعون اس کے جادوگر مغلوب ہو گیا، شکست کھا گئے، اور وہ اس مقابلے سے پیچھے ہٹے ذلیل و رسوا ہو کر. اور یہ جادوگر جو ہیں سجدے میں پڑ گئے. سجدہ کس کو کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو. یہ اتنی جلدی کیسے مان گئے؟ کیونکہ وہ جادو کے ماہر تھے، پہچان گئے کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا یہ جادو نہیں ہے. جادوگر جانتا ہے کہ کون سی چیز جادو ہے، کون سی چیز جادو نہیں ہے. وہ سمجھ گئے کہ یہ چیز جادو نہیں ہو سکتی. قالوا، انہوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لائے، برب العالمین، جہان والوں کے رب پہ. ہم اس رب پہ ایمان لائے جو تمام جہانوں کا رب ہے، سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، سب کا رازق ہے، سب کے سبھی امور کی تدبیر کرنے والا ہے. تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے جہانوں کے رب پہ، یعنی کہ موسیٰ اور ہارون کے رب پہ. یعنی کہ میں نے کیوں کہا؟ تو کہ ربی موسیٰ رب العالمین سے کیا بدل ہے. قال فرعون، آیت نمبر 123 123 قال فرعون، فرعون نے کہا، آمنتم بھی، تم اس پہ ایمان لے آئے ہو. کس سے، کن سے کہہ رہا ہے؟ جادوگروں سے، کہ تم اس پہ ایمان لے ہو. کس پہ؟ موسیٰ علیہ السلام پہ. قبل، پہلے اس کے کہ ان آذنا، میں اجازت دوں، لکم، تمہیں. ان ھذا، بے شک یہ، لمکرن، البتہ ایک چال ہے، مکرتموہ، جو تم نے چلی ہے، فی المدینہ، شہر میں. تم لوگ موسیٰ علیہ السلام سے ملے ہوئے ہو، تم اندر سے ایک ہو، اور تم لوگوں نے یہ چال چلائی ہے موسیٰ کو جتوانے کے لیے، مجھے ذلیل و رسوا کرنے کے لیے. ان ھذا، بے شک یہ، لمکرن، البتہ ایک چال ہے، مکرتموہ، جو تم نے چلی ہے، یا یہ البتہ خفیہ تدبیر ہے جو تم نے کی ہے. فی المدینہ، کہاں کی ہے تم نے؟ شہر میں. کیوں کی ہے تم نے؟ لتخرجوا، تاکہ تم نکال سکو، منہا، اس سے، کس سے؟ تاکہ تم نکال سکو اس شہر سے، اہلہا، اس شہر میں،
رہنے والوں کو فسوف پس ان قریب تعلمون تمہیں پتہ چل جائے گا، تم جان لو گے۔ اس آیت میں فرعون شدید غصے میں ہے، کیونکہ اس کے جادوگر ایک تو موسیٰ علیہ السلام سے جیت نہیں سکے، دوسرے نمبر پہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنا استاد مان چکے، نبی مان چکے، رسول مان چکے، پیشوا مان چکے، ایمان لے کلمہ پڑھ لیا۔ تو فرعون شدید غصے میں ہے کہ تمہیں بلایا میں نے تھا اور تم مجھ سے اجازت دیے بغیر اس پہ ایمان لے آئے ہو۔ یقیناً یہ جو کچھ تم نے کیا ہے یہ ساری ایک سازش ہے جو تم لوگوں نے کی ہے، یہ خفیہ تدبیر ہے تم لوگوں نے اختیار کی ہے، اور مقصد تمہارا کیا ہے؟ ایسی حرکتیں کر کے تمہارا مقصد یہ ہے کہ یہاں کے رہنے والے اس شہر کو چھوڑ کے چلے جائیں، نکل جائیں، اور تم اس شہر کے کیا بن جاؤ؟ مالک بن جاؤ۔ فسوف تعلمون، فرعون نے کہا تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آؤ موسیٰ پہ، ان قریب تمہیں پتہ چلے گا، تمہیں اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ آیت نمبر 124 124 لَأُقَطِّعَنَّ، البتہ میں لازمی طور پہ کاٹوں گا۔ لام کا معنی کیا؟ البتہ، تاکید کے لیے۔ نون کا معنی کیا ہے؟ لازمی طور پہ، یقینی طور پہ، اقتیا میں کاٹوں گا۔ ایدیکم، تمہارے ہاتھ، ایدی جمع کس کی؟ یدن کی، تمہارے ہاتھ، وارجلکم، اور تمہاری ٹانگیں، ارجل جمع کس کی؟ رجل کی، من خلاف، مخالف سمجھ سے، ثم پھر، لا البتہ، اسلمن، میں لازمی طور پہ سولی پہ چڑھاؤں گا، تمہیں اجمعین، تم سب کو۔ فرعون کہہ رہا ہے کہ تم لوگ چونکہ آپس میں ملے ہوئے ہو، اب میری طرف سے آنے والی سزا کو بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمجھ سے کاٹ دینے ہیں۔ جس کا ہاتھ دایاں کاٹا جائے گا تو اس کی ٹانگ کون سی؟ بائیں۔ اور پھر میں تم سب کو سولی پہ لٹکا دوں گا۔ بہت سخت وارننگ دے رہا ہے کون؟ فرعون۔ قالو، انہوں نے کہا، آگے سے کنہوں نے؟ جادوگروں نے مسلمان ہونے کے بعد کہا، قالو، انہوں نے کہا، انا، بے شک ہم، الی ربنا، اپنے رب ہی کی طرف، منقلبون، واپس جانے والے ہیں، پلٹنے والے ہیں، پھر کر جانے والے ہیں۔ یعنی کہ ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں کسی چیز کی، ہمیں قتل کیا جائے گا، تو قتل ہونے کے بعد ہم نے رب کے پاس ہی جانا ہے، اس لیے رب پہ ایمان لے آئے ہیں، اس لیے رب کو منا لیا، اسی لیے توبہ کر لیا۔ یہ ترجمہ کہاں سے آیا کہ ہم اپنے رب ہی کی طرف واپس جانے والے ہیں، پلٹنے والے، کیونکہ الی ربنا منقلبون سے پہلے آ گیا ہے، ورنہ کلام یوں ہوتا کہ انا منقلبون الی ربنا، جب الی ربنا پہلے آ گیا تو معنی پیدا ہو گیا حسر کا ہی، کہ بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف منقلبون، لوٹنے والے ہیں۔ آیت نمبر 126 126 وما، اور نہیں، تنقم، تو انتقام لیتا، منا، ہم سے، الا، مگر اس بات کا کہ ان آمنا، کہ ہم ایمان لا چکے، بھی آیات ربنا، اپنے رب کی آیات پہ، نشانیوں پہ، لما، جب جات وہ آئی نا ہمارے پاس، ربنا، اے ہمارے رب، افرغ، تو ڈال، علینا، ہمارے اوپر، صبرن، صبر، وتوفا، اور تو فوت کرنا، نہ ہمیں، مسلمین، اس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں، فرما بردار ہوں۔ تو یہاں پہ وہ جادوگر ایمان لانے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ فرعون، ہم نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، تیرے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، تو ہمیں دھمکیاں کیوں دے رہا ہے؟ تو ہمیں قتل کیوں کرنا چاہتا ہے؟ صرف ایک قصور ہے ہمارا کہ ہم اپنے رب کی آیتوں پہ، نشانیوں پہ ایمان لے آئیں۔ جب نشانیاں آئیں، جب یہ معجزات آئے تو ہم نے ان کو مان لیا اور ایمان لے آئے، تو ہمیں ایمان لانے کی سزا دے رہا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا، ہمارے اوپر صبر ڈالنا۔ جب فرعون اپنی دھمکی کو پورا کرنے لگے، ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹے، ہمیں سولی پہ چڑھائے، تو یا اللہ ہمیں صبر کی توفیق دینا، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں موت دینا اسلام کی حالت میں، ہمیں موت آئے اس حال میں کہ ہم کون ہوں؟ مسلمان ہوں۔
تو یہاں سے پتہ چلا کہ جب انسان ایمان لاتا ہے، توحید پہ آتا ہے، تو آزمائشیں آتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ ایمان لائیں تو اللہ فوری طور پہ آپ کی اتنی مدد کرے کہ آپ ہر طرح کی آزمائش سے محفوظ رہیں، نہیں۔ عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جو ایمان لاتا ہے، جو توحید کو اختیار کرتا ہے، اس کے اوپر مصائب آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، اس کو کیا چاہیے؟ اللہ سے دعائیں کرے، اللہ سے صبر کی توفیق مانگے، اور اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے مرتد ہونے سے بچانا، ان سزاؤں کی وجہ سے کہیں میں دین نہ چھوڑ جاؤں، یا اللہ مجھے اسلام اور ایمان پہ موت دینا۔ تو بڑی اہمیت ہے اس چیز کی کہ انسان اسلام پہ فوت ہو، ایمان پہ فوت۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔